اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین۔ سورہ بقرہ کا ہم آغاز کرتے ہیں اور اس سورت کی بھی بہت بے شمار فضیلتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس میں سے ایک فضیلت بہت زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان چلا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر آپ دیکھیں تو کیا فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جس جگہ پر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس جگہ سے شیطان چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ ریکمینڈ کروں گی آپ لوگوں کو کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مہینے میں ایک دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہم کر لیا کریں، تاکہ کیا ہو، ہمیں ایسی فیلنگ آئے کہ ہم شیطان سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اور کچھ نہیں تو ایک چیز یہ کر سکتے ہیں جو میری امی ہمیشہ ہمیں کہتی ہیں کہ آپ کیا کرا کرو، قرآن مجید موبائل میں لگا کر اپنے گھروں میں چلا لیا کرو سورہ بقرہ کی آواز میں۔ تو اس سے کیا ہوگا، اگر آپ نہیں بھی پڑھ پا رہے ہو تو آپ کے گھر میں سورہ بقرہ کی آواز گونجے گی اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور شیطان اس گھر سے چلا جائے گا۔ اور اسپیشلی یہ میں نے دیکھا ہوا ہے زندگی میں کہ اللہ نہ کرے، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت سارے حادثات ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک بیماری آ رہی ہے، پھر اللہ نہ کرے مالی تنگی آ رہی ہے، یا گھر میں اللہ نہ کرے کوئی شیطانیت ہو رہی ہے اور لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اور ایک عجیب سا ماحول ہوا ہے، پرسکون نہیں ہے زندگی۔ تو اس موقع پر بھی آزمائی بھی بات ہے کہ جب آپ کانشیسلی سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور اپنے گھر پر دم کر لینا، تو آپ نوٹ کریے گا کہ آپ کی جو زندگی میں تھوڑی سی مشکلات آئی تھیں سب سیٹل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا وہی یقین ہونا چاہیے کہ ہم یقین کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ بہت سارے فائدے ہمیں ملیں گے اس سورت کے ذریعے سے۔ اور یہ سورت قرآن کی پہلی سورت ہے اور بہت امپورٹنٹ سورت ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس سورت کو ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ شامل کیے ہوئے ہیں، کیونکہ عام صورتیں جو ہیں اس کے مقابلے میں سورہ بقرہ کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے۔ 2.5 پارے کی یہ سورت ہے اور بے شمار مضامین اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، احکامات ہیں، اور زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے اس میں احکامات نظر آئیں گے۔ عورتوں سے ریلیٹڈ ہے، شادی سے ریلیٹڈ ہے، شادی کے بعد کی لائف سے ریلیٹڈ ہے، تو بہت کچھ سیکھنے کو ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو بہت غور سے سنیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ کچھ بیچ میں اسکپ نہ ہو، ورنہ جس طرح سے آپ کو سمجھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ پھر آپ کے سمجھنے میں ایک بریک آ جائے گا۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف ہوتے ہیں۔ اس کو علم نہیں پڑھ سکتے ہم، بلکہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم۔ اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے نا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ ہوتا، اور الف لام میم پورا ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے، اور ہر لفظ کے اندر اس میں 3 حرف شامل ہیں، الف لام اور میم۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی نا کہ قرآن کے ہر لفظ پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایکسپلین کی تھی کہ الف لام میم پڑھنے کی 10 نیکیاں نہیں ہیں بلکہ 30 نیکیاں ہیں، کیونکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو کتنی بڑی اس میں فضیلت ہمیں نظر آتی ہے کہ کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آپ صرف الف لام میم بولیں تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ پھر آپ دیکھیں اگلی آیت اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کتنے زیادہ لیٹر شامل ہیں، اور ہر لیٹر کی 10 نیکیاں ہیں۔ ٹھیک، تو یہ میں ایک آپ کو تلاوت کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ کتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت یہ دیکھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس قرآن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ذالک جو ہے نا عربک میں، جیسے انگلش میں آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں نا دس از اے بک، تو بالکل اسی طرح ذالک کا جو لفظ ہے نا اشارے کے لیے یوز ہوتا ہے اور دور کے اشارے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ہاذا کا جو لفظ ہے دس کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ذالکا کا جو مطلب ہوتا ہے دیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ دس قریب کی چیز کو بولتے ہیں نا دس از اے بک، اور دور کی چیز کو کیا بولتے ہیں؟ دیٹ از اے اسکائی یا دیٹ از اے اسٹار۔ دور کی طرف انگلی کا طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ اسٹار ہے، وہ آسمان ہے، وہ بادل ہے۔ تو اسی طرح ذالکا جو ہے نا دور کے اشارے کی طرف یوز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کتاب ہے نا، جو لوح محفوظ میں ہے کتاب، وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں یہ کتاب موجود، لیکن اصل اس کا جو اوریجن ہے، اصل جو وہ لکھی ہوئی ہے وہ لوح محفوظ میں ہمارے ہاتھوں میں، تو اس کی پرنٹس ہے نا، اور ہمارے ہاتھوں میں جو پرنٹس آئے ہیں وہ صحابہ کرام کے دور میں لکھوائے گئے اور کتابی فارم میں وہ آ گئے اور حفاظ کے دل سے لیے گئے اور پھر کمپائل کر کے ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن اصل کتاب تو لوح محفوظ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم کیا اس آیت سے کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا قرآن کو پڑھنے سے کے لیے جو سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر ایک چیز ہے نا، وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ اپنے دل کو ہر شک سے پاک کر کے بیٹھیں ہم، کیونکہ اگر ہمارے دل میں شک آئے گا تو پھر ہم اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ شک اپنے اندر سے نکال دیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر اس چیز کو ضرور کلیئر کروں گی کہ ہم جب دین کا راستہ چنتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ آپ لوگ آئے ہیں، تو آپ کے دل میں خود سے تو شک شاید نہ آئے، ویسے شیطان تو ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، اپنا ٹائم لگا رہی ہوں اور پھر میری دوسری چیزیں اسکپ ہو رہی ہیں،
اگر آپ فرم ہو بھی گئے اور آپ جم بھی گئے تو آپ کو نا معاشرہ نہیں بیٹھنے دے گا. آپ اپنی گیدرنگ میں بولیں, مثال کے طور پر کوئی آپ سے پوچھے کہ تمہیں 4 بجے کے ٹائم پہ میں نے تھرسڈے والے دن فون کیا یا ٹیوزڈے والے دن فون کیا, تم کہاں غائب تھی, تو آپ کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ میں نے الحمدللہ نئی قرآن کی کلاسز شروع کی ہیں. تو اب لوگ جو ہے نا بہکانا شروع کر دیتے ہیں, اللہ معاف کرے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ شیطان کا کام ہوتا ہے یہ, کہ شیطان خود جب نہیں بہکا سکتا تو لوگوں کے دل میں غلط وسوسے ڈالتا ہے اور لوگ بہکاتے ہیں, اور پھر معاشرہ آپ کو بہکاتا ہے. پھر آپ کو یہ کہیں گے کہ اچھا قرآن کا ترجمہ, اور پھر یہ کیا ضروری ہے آج کے دور میں, ہم تلاوت کر لیں وہی بہت ہے, ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں تو سب پتہ ہے, اور اتنا اپنا ٹائم نکالنا اور پھر بچوں کے ساتھ کیسے مینیج ہوگا اور تمہاری لائف ڈسٹرب نہیں ہوتی, مطلب ایسی باتیں کرنا کہ ہمارے دلوں کے اندر شک آ جائے کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اور آپ سب کو یہ سمجھاؤں گی کہ آپ اللہ کی کتاب کے پہلے الفاظ دیکھیں کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر تم کو شک نہیں کرنا, اپنے دل کو شک سے پاک کر لو. یعنی کہ جو بھی آیت پڑھ اس کے بارے میں یہ نہیں سوچو, اب جیسے جنت کی آیتیں ہیں تو اللہ معاف کرے ہمارا یقین نہ ہونا کہ پتہ نہیں اتنی خوبصورت جنت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے تو ہمیں یقین نہ ہونا کہ میں تو مسلمان ہوں میں کیوں جاؤں گی جہنم میں. تو بھائی اللہ نے بتایا کہ خدا نہ خواستہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی تم جھوٹے ہو, تم غیبت کرتے ہو, تمہارے اندر فنا فنا خرابی ہے, تو یقین مانو تم جہنم میں جاؤ گے. اب انسان یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے, میں تو مسلمان ہوں میں تو جنت میں جاؤں گی. تو یہ جو ہے نا اپنے دل سے شکوں کو نکال لیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر اور قرآن میں بیشتر مقامات پر ہماری رہنمائی کے لیے احکامات بھیجتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں یہ احکام ہمارے لیے ہے. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے اندر آئیں گے شادی سے ریلیٹڈ احکامات, شادی کے بعد خدا نہ خواستہ ڈائیورس ہے تو اس سے ریلیٹڈ احکامات, لیکن انسان شک میں آ جائے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور قرآن کو چھوڑ کر ادھر مفتی کے پاس جائے ادھر مفتی کے پاس جائے. ہاں مفتیوں کے پاس آپ جائیں, لیکن دیکھیے کہ مفتی قرآن کی روشنی میں فیصلہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر کوئی مفتی اللہ معاف کرے پیسوں کی خاطر آپ کو آپ کی مرضی کا فتویٰ دے دے قرآن سے ہٹ کر, تو آپ کو اس کی بات نہیں لینی ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر جو نور بصیرت رکھا ہے نا, اس سے ہم صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم ایسے نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے, بھائی ہم تو دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بھائی آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, آپ قیامت کے دن اللہ کو نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا. اللہ کہیں گے میں نے فطرت کے اندر ڈال دیا تھا. فطرت کے اندر بتائیں, سچ ہر کسی کو سچ لگتا ہے نا, جھوٹ ہر کسی کو جھوٹ لگتا ہے. ہم اتنے بھی بیوقوف نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب دنیا کے بارے میں ہر چیز کا علم ہے تو آخرت کے بارے میں بھی الحمدللہ ہماری فطرت ہمیں بتا دیتی ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اب ہم اپنی فطرت کو دبائیں اور اللہ کو کل قیامت کے دن کہہ دیں کہ مجھے تو پتہ ہی. اور اگلا اسٹیپ ہے ہدی للمتقین, اور یہ کیا کرے گا, پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کا کام کرتی ہے یہ قرآن, اور ہدایت کیا ہے, راستہ دکھانا, سیدھا راستہ دکھانا, اور انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانا ہے. اس قرآن کا کام کیا ہے کہ انسان کو کی زندگی کو روشنی کی طرف لے جائے, انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا چاہتے ہیں, اور انسان کی زندگی ایک بہتر طریقے پر صراط مستقیم پر چلنے لگے. اور کس کے لیے ہدایت ہے, للمتقین کے لیے ہے, متقین کے لیے ہدایت ہے. اور متقین کا لفظ آج پہلی دفعہ آپ لوگ نئے لوگوں کے لیے آ رہے ہیں. متقین کہتے ہیں ڈرنے والا اور بچ بچ کر زندگی گزارنے والا. اس کی مثال ایک دفعہ آپ صلی اللہ حضرت عمر نے کیا دی تھی کہ تقویٰ یہ ہے کہ ایک انسان خاردار جھاڑی کے پاس سے گزرے اور اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر چلے. ہم اگر کسی ایسی جگہ پر سے گزر رہے ہو جہاں کیچڑ ہو یا جہاں بہت ساری جھاڑیاں ہو تو ہم کس طرح سے گزریں گے, تیزی سے وہاں سے گزریں گے نا, اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کر کہ کہیں ہمارے کپڑے اس میں پھنس نہ جائیں, یا کیچڑ ہے تو اس کی چھینٹوں سے بچیں گے. تو بالکل اسی طرح سے متقی انسان کون ہوتا ہے, جو زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کر چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی گناہ کا چھینٹا اس کے اوپر نہ اڑ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سیدھا راستہ دکھائے گی, کس کو, ہر کسی کو نہیں دکھائے گی, بلکہ اس کو جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے متقی بنے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 سے لے کر آنورڈز متقین کی کچھ صفات بتائی ہیں, جس کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کروں گی کہ میں پرہیزگار ہوں یا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ایک تو میں نے پرہیزگار کی ڈیفینیشن آپ کو یہ بتا دی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارنی ہے, اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ میں کیسے اپنے آپ کو اینالائز کروں کہ ایم آئی متقی اور ناٹ. تو اگلی آیات سے ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے. کیا آیات ہیں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر آلموسٹ 5 کوالٹیز آ رہی ہیں جس کو مجھے چیک کرنا ہے. نمبر 1 کیا, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے. غیب پر ایمان کیا لانا ہے, غیب کسے کہتے ہیں, پوشیدہ چیز کو جو آپ کو نظر نہ آئے. تو کون نظر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے, فرشتے بھی نظر نہیں آتے ہمیں. ٹھیک ہے, اسی طرح رسول ہمارے زمانے میں تو نہیں تھے اس لیے ہمیں نظر نہیں آتے, اور اسی طرح جنت بھی نظر نہیں آتی, جہنم بھی نظر نہیں آتی. اور بے شمار چیزیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. آسمان زمین نظر آتا ہے, اللہ کی کائنات نظر آتی ہے, لیکن اس کے علاوہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں اور ہمارا فطرت اس بات پر گواہی دیتا ہے, جیسے کہ اللہ کو کیوں مانتے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں, آپ کیسے مان لیتے ہیں, کیونکہ آپ کے دل کی آواز کہتی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک رب ہے. تو یہ دل کی آواز کو آپ کیا کرتے ہیں, مانتے ہیں. اور پھر جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہمارے نبی بھی تھے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے قرآن پیش کیا, قرآن کی تعلیمات دی, اور اسی طرح وہ کانسیپٹ دیتے کہ فرشتے بھی ہیں, اور پھر دوسری کتابیں بھی تھیں. بہت کچھ تھا جو ہمیں آج نہیں ہے ہمارے سامنے, لیکن قرآن کی روح سے ہم نے پڑھا کہ یہ ساری چیزیں اس زمانے میں تھیں, ہم نے کچھ چیزیں آنکھوں سے نہیں دیکھی. ٹھیک ہے,
تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ تمام چیزیں جو ہماری ایمان کا حصہ ہیں اور ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں ان سب پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا. تو الحمدللہ مسلمان ہونے کے بعد، توحید کے بعد، ہم سب سے پہلے جو چیز ریگولر بیسس پہ 5 ٹائم کرتے ہیں وہ نماز ہی ہے. باقی فرائض ہمارے روز کے بیس پر نہیں ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے، اور رمضان کے روزے بھی سال میں ایک دفعہ ہی ہیں 30 دن کے. لیکن نماز آپ کو روز پڑھنی ہے، وہ بھی 5 ٹائم کی. تو نماز کو قائم کرنا ہے. سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی تو ہم نے نماز کو ٹچ کیا تھا کہ ہمیں نماز کو سمجھ کر پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ نماز میں ہمیں سمجھ کر پڑھنی ہے. پوری نماز ہمیں سمجھ کر پڑھنی ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے. قائم کرنے کا جو لفظ ہے اس میں یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے. نماز پڑھنا نہیں ہوتا، نماز قائم کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک عمارت تعمیر کی جاتی ہے نا، تو کوئی بھی اینٹ اگر آگے پیچھے لگ جائے تو آپ کی دیوار گر جائے گی. تو بالکل اسی طرح سے اگر نماز ادا کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کے بعد قیام کو آپ نے سکون سے ادا نہیں کیا، رکوع میں جلد بازی کی، پراپر طریقے سے جھکے نہیں، سجدہ جلد بازی میں کیا، سلام پھیر کے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھا، تو پھر آپ کی نماز اللہ معاف کرے قابل قبول نہیں ہے. تو اپنی نماز کو ہمیں امپروو کرنا ہے. اور قرآن میں الحمدللہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کا ریمائنڈر ہمیں دیتے ہیں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو رب اور بندے کی ملاقات ہے. اور کل میں نے ایک کوٹیشن پڑھا، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور سجدے میں ماشاءاللہ فیل بھی ہو رہا تھا کہ نماز ایک ایسا کنیکشن ہے کہ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سجدہ کرتے ہیں یا نماز کا آغاز کرتے ہیں، تو یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو زمین پر بیٹھ کر عرش والے اللہ سے تعلق بنا دیتی ہے آپ کا. مطلب امیزنگ تھنگ ہے، بہت امیزنگ چیز ہے یہ. میں نے محسوس کیا، میں نے کہا واقعی کیا بات ہے کہ میں زمین کے کس کونے پر بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے زمین پر ناک رکھ دی اور مجھے فیل ہوا کہ میری اللہ سے بات ہو رہی ہے. مطلب کتنی بڑی چیز ہے یار. آپ سوچیں ہیں کہ ایک بادشاہ سے تعلق بنانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، پھر آپ جائیں تو آپ کو باہر لائنوں میں کھڑا رہنا پڑتا ہے، پھر وزیر آپ کو اندر آنے کی اجازت دے تو آپ جائیں گے، اور پھر بہت سارے مراحل کے بعد آپ جائیں گے. اور آپ یہاں بیٹھ کر سوچیں گے فلاں بادشاہ سے ملاقات کر لوں تو کیا فوراً ہو جائے گی ملاقات؟ ہرگز بھی نہیں. لیکن اللہ کے بارے میں آپ سوچیں کہ 24 آورز میں سے ایک سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بولتے کہ ابھی میں مصروف ہوں تو میں جواب نہیں دوں گا. آپ رات کو گہری نیند سو رہے ہیں، رات کا اندھیرا چھا گیا، ہر چیز سو رہی ہے، آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ نہیں سوتے نا، اللہ تعالیٰ تھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہر وقت دعائیں قبول کر رہے ہیں. تو کیا زبردست کنیکشن ہے یہ نماز ہمارے لیے اللہ کے ساتھ تعلق کا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اسے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. کیا رزق دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ صرف مال کی بات نہیں آئے گی قرآن میں، جہاں بھی رزقناہم کا لفظ آئے گا اس سے مراد ہماری ہر طرح کی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. مثال کے طور پر میں بیٹھی ہوئی علم دے رہی ہوں آپ کو، یہ میری صلاحیت ہے جو میں بانٹ رہی ہوں، تو یہ بھی خرچ کر رہی ہوں میں. اب آپ نے مجھ سے کچھ سیکھا اور الحمدللہ سورہ فاتحہ لرن کی، اور آپ نے اپنے ملنے ملانے والوں میں یا ایک چھوٹا سا ریل بنائی یوٹیوب پر اور آپ نے اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کر دیا، تو آپ نے اپنی علم کو شیئر کیا، اور یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو ایسے ایسے کام آگے بڑھاتے جائیں، ایسی ایسی صلاحیتوں کو اپنی خرچ کرتے جائیں جو کل قیامت کے دن آپ کو کام آ جائے. ٹھیک ہے. تو اس آیت کے اندر 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی. متقی کون ہوگا؟ جو اللہ پر آنکھیں بند کر ایمان لاتا ہے اور حقیقی ایمان لاتا ہے. نمبر 2، نماز کی پابندی کر رہا ہے اور پلس زبردست طریقے کی نماز پڑھ رہا ہے. نمبر 3، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو کوئی بھی نعمت کوئی بھی اسکل وہ اللہ کے راستے میں اسے دے رہا ہے. حسن ہے تو اللہ کے راستے میں کیسے دیں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس حسن کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے. حفاظت کیسے کریں گے؟ نامحرموں کے سامنے اللہ معاف کرے اشتہار نہیں دیں گے، چھپا کر رکھیں گے اپنے حسن کو. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور کیا نعمتیں دی ہیں آپ کو؟ ہاتھ پاؤں دیا ہے تو اس سے دوسروں کی خدمت کریں. بولنا اچھا آتا ہے تو اس سے کسی کو اچھا مشورہ دیا کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے دین کی بات کیا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور اپنی ہر صلاحیت میں سے اللہ کو حصہ دیں، کیونکہ دیا اللہ نے ہے اور اللہ ہی کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے. آیت نمبر 4 کہتی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. 4 آیت میں نمبر 4 کوالٹی یہ آ رہی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا نازل ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر توراۃ اور انجیل نازل ہوئی. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بڑے بڑے پیغمبر جن کے نام ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار پیغمبر گزرے ہیں تاریخ میں، اور ان پر ڈفرنٹ طریقے کے صحیفے نازل کیے گئے تھے جو کہ ایک طریقے کی ریٹن فارم میں کتابی ہوتی ہے، تعلیمات ہوتی ہیں. تو ہم نے ان سب پر ایمان لانا ہے. ہم ان سب پر ایمان کیسے لائیں گے؟ قرآن کے ذریعے سے. قرآن پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم تمام پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تعلیمات ایک فائنل ورژن ہے. ٹھیک ہے. باقی ساری تعلیمات الگ الگ جگہ پر لکھی ہوئی تھی، لیکن قرآن ایک فائنل بک فارم کی شکل میں آیا ہے. جو شخص قرآن پر حقیقی معنوں پر ایمان لائے وہ دوسرے الفاظ میں تمام پچھلے صحیفوں پر ایمان لے آیا. ٹھیک ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو متقین کی 5th